ٹاپک ایسا ہے کہ اگر غور کریں گے تو یقیناً یہ بات صاف واضح ہو جائے گی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کے بغیر کوئی بھی عبادت یہاں تک کہ آپ کی توحید میں بھی کمی آئے گی. آپ کی اور ہمارے توحید میں بھی خلل واقع ہوگا اس چیز سے. قرآن کریم کی سورہ زاریات کی ایک آیت دیکھنا ہوگا. آیت نمبر 5 آپ لوگوں نے بات سنا بھی ہوگا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں نماز کی موضوع ہے بارہا بیان ہوگا, زکوٰۃ بارہا ہوگا, رمضان کے بارے میں بارہا ہوگا. بہت سے ایسے ہیں مسلمان میں کہ ارے یہ چیز میں نے سنا, جیسے کبھی اشتہار میں دیکھیں کہیں پر جلسہ ہے کسی عالم کے تقریر موضوع نام کیا کہ لکھا ہے اسے قیامت کے بارے میں بیان کرنا ہے, نماز کے بارے میں بیان کرنا ہے یا روزے کے بارے میں. یہ موضوع میں نے سنا نہیں ہے, اسے آپ بار بار سنیے جب تک آپ
زندہ ہیں آپ سب، اس کی وجہ ہی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اے میرے پیارے رسول آپ نصیحت کرتے رہیں، یقیناً نصیحت مومن مردوں مومن عورتوں کو فائدہ دے گی، ان کا ایمان تازہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑھے گی، اسلام کے تعلق سے ان کا جذبہ بڑھے گا، بار بار میں ابھاریے، بار بار نماز پر ابھاریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال توحید کا درس دیا، بات سمجھا رہے بتا رہے ہیں اسلام چیز ہی میں یہ بار بار بیان کیا جائے، بار بار سنا جائے۔ قرآن کریم کے ترجمے آپ بار بار سنیں گے نا، جب جب سن کے آپ کے دل کے اندر ایک حرارت محسوس ہوگی، ایک خوشی ہوگی، ایک مٹھاس اور لذت، کب دماغ کے اندر ایمان ہوگا۔ اگر آپ کا سینہ ایمان سے خالی ہے تو بیکار ہے، اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو بیکار ہے۔ جیسے کہ اس دور میں بہت سے لوگ تھے نبی کی بات کے لیے بے فائدہ تھی، ان کو کوئی فائدہ نہیں، جن سے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، آپ کے سگے چچا ابو طالب ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ لگاؤ نہیں تھا، طلب نہیں تھی اس کے بارے میں کچھ۔ تو آج بھی ایسے بہت سے مسلمان ہیں جنہیں نماز سے کوئی فکر نہیں، روزے سے کوئی فکر نہیں، رمضان زکات سے کوئی فکر نہیں، کئی پروگرام ہوتا ہے تو کوئی فکر نہیں کہ جا کے سنیں باہر ہے کہ فرشتے ہیں، وہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی فکر نہیں، اور اٹھتے بیٹھے گھر میں سوئے۔ ایمان کی کمی ہے، یہ نہیں میں جانتا ہوں، نہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی پر قرآن اترا تھا نا، عبداللہ بن مسعود سے کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ قرآن پڑھو میں سنوں، کیونکہ نبی پر اترا ہے، لیکن آپ دوسرے سے سن رہے ہیں۔ ایک صحابہ کرام تقریر کر رہے ہیں، باقی صحابہ کرام بیٹھے تقریر سن رہے، بڑے پڑے صحابہ کرام کیا نہیں جانتے تھے؟ یہ ثواب کا کام ہے، فرشتوں کا نزول ہوا ہے وہاں، یہ بہت بڑی بدقسمتی اور بہت بڑی محرومی ہے کہ ہم یہ کہہ کر چھوٹ جاتے ہیں کہ میں معلوم ہے سن کیا میں سن کر کیا مطلب ہے، جانتے یہ صرف جاننے کے لیے نہیں سننا ہے، یہ ثواب کے لیے سننا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے جہاں دین کی مجلس سے لگیں وہاں ٹائم نکال کر آدمی جائے، اس کی آخرت سمجھے، تب اس کی سمجھ آئے گا، قبر کی زندگی آخرت کی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے زبانی تمام مسلمانوں کو ہر چیز واضح کرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان والا ہے وہ بندہ، اور بندہ اس طرح ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق۔ ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ نے بھی شرط لگا رہے ہیں، جو مسلمان مرد جو مسلمان عورت جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جن کا ایمان نہیں ہے ان کی بات نہیں اللہ کرے گا، جنہیں اللہ پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، جب وہ بات کریں تو سچ بولیں، صحیح بات کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی عزت کرے۔ یہ ہر کسی سے نہیں مطالبہ ہے، جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں، اس سے مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں قیامت کے دن اللہ ضرور اسے ملے گا اور اس کا مقابلہ اللہ سے ہوگا، اللہ سامنے ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا بیچ میں، ڈائریکٹ اللہ سوال کرے گا
جب قبر کے اندر جائے گا منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا سوائے اس کے وہ اعمال جو دنیا میں کر کے گیا ہے۔ وہ اچھا ہے اس کے اعمال اچھے شکل میں، برا ہے تو بس صورت کی شکل میں۔ اب ایک مسلمان کو یاد دینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کیا رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہ نہیں کہ یہ کرے گا تو اللہ پر ایمان ہوگا، نہیں، جو رکھتا ہو، جس کا نہیں ہو جو چاہے کرے، جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے چاہے جھوٹ بولے، چوری کرے، غیبت کرے، جو بھی چاہے کرے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کتنے لوگ اس رمضان میں بھی اپنے زبان کو نہیں روکتے ہیں، بیٹھ جائیں گے آڈر پر، ادھر ادھر کی بات شروع ہو جاتی ہے، نہیں کرتے کہ اب روزہ خراب ہو جائے۔ اللہ کو کیا جواب دیں؟ یہ دنیا صرف ایسی تھوڑی نہیں رہنا، سالہ سال یہی رہنا ہے، کل موت آ جائے، پرسوں آ جائے، کسے پتا ہے موت کا فرشتہ کب دستک دے دے؟ سوئے ہو کھانا کھا کر عشاء کی بات اٹھے ہی نہیں۔ کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے آگے سوتے نہیں اٹھتے ہیں؟ ہاں بہت ایسے ہمارے ایک بہت بڑے عالم خطیب تھے، سامان سنے ہوں، فجر کی نماز پڑھتے ہوئے سوئے، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے سے محبت کریں، کم سے کم اپنے آپ سے محبت کریں، اپنا دشمن نہ بنائیں، اپنے آپ اپنا دشمن نہ بنے کہ اپنی آخرت کو خراب کر لیں، اپنے لیے آگ کا گھر تیار کر لیں، اپنے لیے سکون کا کھانا تیار کر لیں، اتنی بڑی دشمنی اپنے آپ سے نہ کریں، اپنے آپ سے محبت کریں۔ اور اس سے ایمان پر بھی فرق پڑتا، نہیں کہ صرف ایمان پر فرق نہیں پڑتا، ایمان پر بھی فرق پڑتا ہے۔ اس سے ایسے لوگ آپ کو کہیں گے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اہل حدیث جماعت سے ہیں، توحید پرست ہیں، لیکن جب ان کی زندگی پر آپ نگاہ ڈالو گے نا، باقی توحید پرست ہے کہ ان کا شیوا ہے، کہنے سے تھوڑی نہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے یا نہ کہے، وہ اللہ کی بات اور رسول کی صحیح حدیثوں کو مانے اور تو کوئی ہو جائے گا، کہنے سے تھوڑی نہ ہوگا۔ ارے آپ مزاروں پر سجدے کرو، آپ کو میں مسلمان ہوں، آپ مشرک کہتا ہو، کہنے سے نہیں کوئی ہو جاتا، اس کا عمل سے بتا دیتا ہے کیا آپ بات چلاؤ کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور آپ شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو آپ کہنے سے کوئی نہ ہو جائے گی، آپ عمل بتائے گا، آپ کا عمل بتائے گا آپ کیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ ہاں ایمان کا بہت بڑا رول ہے اس زبان پر، اگر آپ کی زبان خراب ہے تو آپ کی توحید میں کمی ہے، آپ کی ایمان میں کمی ہے۔ اس طرح ہے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ سلسلہ احادیث صحیحہ جلد نمبر 1 الاخلاق والبر والصلہ، حدیث نمبر 198، راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، کسی بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اس میں داخل ہے، ہر مسلمان داخل ہے، مرد ہو یا عورت، کسی بندے کا مرد ہو یا عورت ایمان نہیں صحیح ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو، جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو، اور کسی بندے یا بندی کا دل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو۔ زبان صحیح تو دل صحیح، دل صحیح تو ایمان صحیح، اور اگر زبان خراب تو دل خراب، دل خراب تو آپ کا ایمان خراب ہے، آپ کی توحید میں کھوٹ ہے، کمی ہے آپ کی توحید میں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اگر تمہاری زبان خراب ہے، کسی بھی مرد کی، کسی بھی عورت کی اگر زبان خراب ہے تو اس کا دل بھی خراب ہے اور اس کا ایمان بھی خراب ہے. تو مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا انسان کو کہ کیا میں کچھ کر کے آیا ہوں دنیا سے. کاش میں رسول کی حدیث سنا تھا، کاش بات مان لیتا اور اپنی زبان کو صحیح کر لیتا تو آج قبر کے اندر یہ نوبت نہ آتی اور حشر کے اندر شرمندہ نہ ہونا پڑتا. ہاں ایمان خراب ہے. آپ لاکھ اپنے آپ کو مومن کہو، لاکھ اپنے آپ کو نمازی کہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے نتیجے، اس فرمان کو رکھ کر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. کمی ہے آپ کے ایمان میں، کمی ہے آپ کے ایمان میں. صحیح کیجیے اپنے ایمان کو. کتنے ایسے مسلمان مرد ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، نہ ان کی زبان سے ان کا شوہر محفوظ ہے، نہ شوہر کی زبان سے بیوی محفوظ ہے، نہ بیٹا محفوظ ہے باپ کی زبان سے، نہ ماں کی زبان سے بیٹی محفوظ ہے، نہ بیٹی کی زبان سے ماں محفوظ ہے، نہ بیٹی کی زبان سے باپ محفوظ ہے، نہ بھائی بھائی سے محفوظ، نہ بہن بہن سے محفوظ. ذرا دیکھیے ایسی سی بات بولتے ہوئے ہیں کہ بہنیں رونے لگتی ہیں، چھوٹا بھائی رونے لگتا ہے، چھوٹا بھائی روتا، بڑا بھائی رونے لگتا ہے، تکلیف دیتے رہتے ہیں. آپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں. یہ اللہ کا بلانے کی بات کو جواب دیا، ایسے نہیں آپ چھوڑ دیا، ایسے نہیں پیدا کرتے ہوئے جیسے جاؤ منمتی سے گزار لو چلے جاؤ، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں. انجام آگے خطرناک ہے، معاملہ بہت خطرناک ہے. قبر سے لے کر حشر تک اور خطرناک ہے. اور اس کے لیے جس کا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں فرشتے آتے ہیں، قبر کی ایک زندگی ہے. اور جس کو ایمان نہیں ہے بھائی اسے تو کوئی مطالبہ نہیں، نہ تو میں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، نہ اسلام سے کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ جب ایمان ہی نہیں ہے تمہارا جیسے چاہو جی چاہو. لیکن اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو تو اسلام تم سے مطالبہ کرتا ہے، رسول تم سے یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ مسلمانوں سے جو اپنے آپ مسلمان کہا اس نے ایک دائرہ ہے، اس نے ایک حدود ہے، وہ حدود سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. اگر نکل رہا ہے تو پچھتائے. کچھ لوگ دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ مرنے کے بعد تو اکثر دیکھتے ہیں. اگر وہ اسلام کی حدود سے باہر جا رہا ہے تو قبر میں ہے بہت انجام خطرناک ہوگا. ہاں اللہ کی توبہ کر لیا ہے، مرنے سے پہلے معافی مانگ لیا ہے، اللہ کے دربار میں رویا بھی ملایا ہے، اس کے بعد مرا تو الگ مسئلہ ہے. ایسے ہی منوانے زندگی گزار کے چلا گیا. اللہ رب العالمین کی فرشتوں سے سوال بات کریں اپنا تو جائے گا نا. ایک مسلمان سے ہی سب اللہ کے نبی اور اسلام جو بھی قرآن کے حکم ہیں، حدیث میں حکم سب مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں. تو بنیاد کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے. نماز کی تو بہت چھوڑ چھاڑا ہے. نماز زیادہ بات نہیں، نماز کی تعلیم سے تو بہت سنتے ہیں، پیچھے لکھا ہوا ماشاء اللہ ہوتا ہے. ایک بات اور اس پر غور کرنا، بہت بیٹھ کر کہیں اپنے آپ کو رکھنا اور غور و فکر کرنا اس حدیث پر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. سنن ابن ماجه كتاب الزهد. في حديث البخاري كتاب التوحيد لمبي حديث تو ایک صحیح راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ابن آدم کو کھا جائے گی. کچھ مسلمان بھی جہنم میں جائے جن کی گناہ ہوں گے، جو کبیرہ گناہ ہوں گے. ابن آدم کو یعنی مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو جہنم کھا جائے گی سوائے سجدے کے نشان، سوائے سجدے کے نشان. اللہ رب العالمین نے
جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ اے جہنم تو سجدے کی نشان کو نہیں کھا سکتی ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو بیٹھو اور غور کرو، کیا ہمارے ماتھے پر، ہمارے ہاتھ پر، ہمارے گھٹنے پر جہاں جہاں سجدے کے نشانات ہونا چاہیے ہمارے کس کے ہوں گے بھائی؟ تو نماز پڑھے گا جو بھی نمازی اس کے نہیں ہوں گے۔ اور صحیح بخاری میں جب آپ پڑھیں گے کہ وہاں کیا ہے، فرشتے جب جہنم سے نکالیں گے تو اللہ سے کیا کہیں گے، اے اللہ میں کیسے نکالوں تیرے مومن بندوں کو جہنم میں لے کے نکالوں سے؟ تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتے ان کے سجدے کے نشانات کو دیکھ دیکھ کر نکال لاؤ، ان کے سجدے کے نشانات جلے نہیں ہوں گے، بڑے دیکھ دیکھ کر کھینچ لاؤ۔ جس کے سجدے کے نشانات ہوں گے وہ کھینچ دیے جائیں گے، جن کے نہیں ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو بہت خراب ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہی کی رحمت ہوگی۔ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، فرشتے نہیں نکالیں گے ایسے لوگوں کو جن کے نشانات ہی نہیں، جن کے نشانات ہیں۔ آپ پڑھیے کتاب التوحید سے بخاری کرتی ہے، اس دور میں بیان بہت سی بات ہے، لیکن یہ بات آپ کی اور ہے کہ اگر آپ بے نمازی ہیں آپ کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، کم نہیں بہت زیادہ خطرناک۔ اللہ ہی رحم کرے ایسے لوگوں پر، بات ہو جاؤ جو بے نمازی ہیں، جو نماز کے پابند ہو، اللہ کا بلانے کے سامنے چھوڑنے والے۔ بہت ضروری ہے نماز پڑھنا، اگر ہم زندہ ہیں تو ہم نماز پڑھیں، مر گئے تو ختم، لیکن جس طرح سانس ضروری اسی طرح نماز ضروری ہے، اس لیے کہ زندگی ایک آگے کھڑی ہوگی، زندگی و زندگی کے کم سے کم کام آپ کریں۔ زبان کے تعلق سے ایک بات ہو کہ اگر آپ کی زبان خراب ہے تو آپ نماز، آپ کا روزہ، آپ کو سب کا خیال سب کچھ بیکار ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان فلانا تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من اهل النار قال وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق من احوال من الحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من اهل الجنة سلسلة حديث صحيحة الآداب والاستئذان حدیث 5049 اور ادب الوفد البخاری حدیث نمبر 119۔ ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ بڑا عورت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، رمضان کی روزے کرتی ہے، سب کا خیال بہت کرتی ہے، یا رسول اللہ اس کی زبان خراب ہے، پڑوسی پریشان ہے، یہ محفوظ نہیں ہے زبان کا بہت خراب ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں، تہجد ہے، بتایا گیا نبی کو کہ تہجد گزار ہے، قیام اللیل کرتی ہے، لیکن زبان خراب ہے، بتایا گیا کہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ فرمایا یہ من اہل النار، جہنمی ہے ایسی عورت، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی زبان خراب حدیث و تفریح ہے۔ جب یا رسول اللہ دوسری عورت ہے جو فرض نماز پڑھتی ہے اور مریض کے کپڑوں کا صدقہ یعنی بہت زیادہ نہیں کرتی ہے، کیونکہ بھائی بھی نہیں کرے گی کیا، تہجد گزار نہیں، حدیث میں اس کا ذکر تہجد گزار نہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں، بہت زیادہ روزے نے فرائض کرا نواز نہیں اس کے پاس، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی اہم میں ہے، محفوظ ہے، بہت اچھی زبان والی عورت ہے۔ تو اللہ کے نبی آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا دیا من اہل الجنہ، ایسے مرد اور ایسی عورت جن کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں، گھر والے بھی، باہر والے بھی، رشتہ دار بھی، پٹیدار بھی، ایسے مرد عورت اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور جن کی زبان سے لوگ پریشان ہوں، گھر والے پریشان، باہر والے پریشان، رشتہ دار پریشان، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں۔
زبان کو صحیح نہ کرنا، اللہ رب العالمین سے رو کر یہ گیا کہ توبہ نہ کرائے، لیکن آج اس کا کوئی وہی نہیں توبہ کرنے کا، جیسا جو چل رہا ہے ایسا لگتا ہے جنت ہماری ہے، ہمارے باپ دادا کی جیسے چاہے گے چلے جائیں گے، وہ اللہ کی جنت ہے، اللہ جسے چاہے گا ڈالے گا، تو کم سے کم وہ کام تو کرو جو اللہ نے کہا ہے، وہ کام تو کرو جو اللہ کے رسول نے کہا ہے ان سے۔ اما ایسا نہیں کیا کہا، صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت داؤد نبی سے ناٹی کہا تھا، آپ تعریف کر رہے تھے اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو بعد آپ اس ناٹی کی تعریف کر رہے، ناٹی کہا تھا، بہت کچھ تعریف نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، کہا عائشہ تم نے اتنی خطرناک بات کی، اسے سمندر میں ڈال دیا، سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا، کسی کو تعالیٰ نے اچھی بات آواز کوئی ہوتا ہے تو یہ اسے ناٹا نام ہی پڑ گیا، کسی کی آنکھ نے تو کھانا نام ہی پڑ گیا، آنکھ نے تو ڈونگا نام ہی پڑ گیا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ رب العالمین کو جواب کیا دو گے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، محمد رسول اللہ کھڑے ہوں گے، کیا کہو گے نہیں پتا تھا تو اللہ کے نبی بلایا نہیں جائے گا، جو مولانا تمہیں بتایا اسے بلایا نہیں جائے گا، تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی نہیں دیں گے، ہم ایسے ہی بچہ دیں گے، نہیں کر سکتے ہیں جھوٹ بول کر، کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین سے رو کر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لیں، ورنہ بخش نہیں پائیں گے، وہیں قبر سے ہی شروع ہو جائے گا منظر سے پڑھ پڑھ، وہ آپ بہت کچھ بات کیا ہے یہیں سے مانگا رہا ہوتا ہے، کم سے کم اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اپنی زبان پر کنٹرول ہے، نماز پڑھیں، نماز کے پابند بنیں، زبان کے تعلق سے جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، ایک بندے کی زبان اگر خراب ہو جائے اس کے جسم کے تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں، اس طرح عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استحب الدماء فان الاعداء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فانما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وججنا وججنا، جامع ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2007 2004 راوی ہیں سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر صبح سویرے جیسے بندہ اٹھتا ہے صبح اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں اے زبان تو اللہ کے بارے میں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تو صحیح نہیں تو ہم سب صحیح ہیں، تو خراب ہو گئے تو ہم سب خراب ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بہت لوگ جھگڑا ہونا پہلے بات کی بات ہوگا، پھر ہاتھ چلے گا، ہاتھ چلے گا، ارے کتنے لوگ جھگڑے میں دانت کا استعمال کرتے ہیں، دانت بھی بگڑ جاتا ہے، سر بھی بگڑ جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، اور کتنا بھی جھگڑا ہونے والا ہے، ایک بندہ کا زبان کو روک لے بڑے فساد ہو جائیں گے، ایک بندہ ساری بندہ زبان کو روک لے وہی خود بے عزت ہوگا، خود ذلیل ہوگا، خود مار کھائے گا، وہ ایک بندہ خاموش بیٹھا ہے ماں والے محلے والے چوراہے پر دونوں سو اسی کو مارے گے، ایک انسان سیدھا سادہ بیٹھا خاموش اس کو باندھتے رہتے اس کے ساتھ باتیں کرتا۔ زبان اگر حفاظت ایک کہاوت ہے ہماری کی، یہی زبان کھانا کھلواتی ہے، یہی زبان جوتی کھلواتی ہے، اور سچ بات ہے یہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے زبان خراب تو جسم کے تمام اعضاء بگڑ جائیں گے تمہارے، یہ ضروری ہے کہ زبان کی حفاظت نماز کی پابندی۔ ایک بات اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، آپ لوگ کثرت سے صدقہ دیجیے، اس لیے کہ آپ کو جہنم سے بچائے گی، آپ اسے بچائے گی، آپ کو یہ حدیث اس طرح ہے عن عدی بن ابی حاتم رضی اللہ عنہ
عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. سنن نسائی کتاب الزکات حدیث نمبر 2553. صحیح بخاری کتاب الزکات 1417. راوی ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ کے راستے میں. یعنی تم اگر اتنے بڑی ہو کچھ نہیں دے سکتے تم ہم سے کھجور دے کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. لیکن یعنی صدقہ تمہارا دیا اللہ کو تمہارا سب پر کہ اے میری امت کے لوگوں صدقہ کرو، آگ کے عذاب سے بچا دیے جاؤ گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو بندہ آپ کے عذاب سے بچا دیا گیا نا، اس روئے زمین کا سب سے کامیاب شخص ہوگا، جہنم میں ڈال دیا گیا سب سے بدقسمت ہوگا. خاندان کا چاہے جو ہو، چودھری ہو جو بھی ہو، کھا لو، اگر جہنم میں گیا بہت بدقسمت ہے. بلال حبشی کو آپ دیکھ لی تھی، غلام تھے، کالے کلو تھے، لیکن چودھریوں سے افضل. وہ چودھری ابو جہل، ابو لہب، بڑے رئیس خاندان کے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ غلام چہیتا، اللہ کے نبی کا پیارا، جنت کی بشارت دے دی گئی. کیوں؟ اللہ کے چاہنے والے تھے، اللہ کے بتائے راستے پر چلتے تھے، نبی کے محبوب تھے، نبی جو کہتے تھے وہ ستھرا ہی کرتے تھے، منمانی نہیں کرتے تھے. جیسے ہم کر رہے ہیں، جب ٹیچا نماز پڑھا جب ٹیچا چھوڑ دیا، جب ٹیچا روزہ رکھا جب ٹیچا چھوڑ دیا. ارے ایک ہی مہینہ ملا، کم سے کم اہتمام کر لے روزے کا، افطاری کا اہتمام کر لے، سحری کا اہتمام کر لے. ہاں ہو سکتا ہے زندگی آپ کو نہ کو. اس لیے نماز کی پابندی کریں، سوال کی حفاظت کریں اور اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں مرگاؤں سے آیا ہوں. مرگاؤں میں ایک مسجد لگی ہے، جگہ دی مسجد کے لیے، مارکیٹ میں 2 مسجد ہے. ایک مسجد تو تیار ہے، اس میں نماز ہو بھی رہی ہے، اور ایک مسجد مارکیٹ میں ایک اہم مسجد ہے، اور وہاں کے لوگ بڑے پریشان بھی ہیں، وہاں کے بچے بھی پریشان ہیں. ماڑے پر لے کر بتا رہا ہوں، اور اسی لیے آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ لوگ اس مسجد کے لیے تعاون کریں تاکہ اللہ کا گھر وہ بن سکے، اور ہر اس مسجد میں حصہ لیں جہاں اس میں زمین پر بنتی ہو، جہاں تک قبضہ. اس لیے کہ جہاں جہاں حصہ لیں سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے فائدے مند ہوگا. کیونکہ قیامت کا منظر راضی ہو رہی ہے، بات بات میں حدیث ہے، وہاں سے وہی کام آئے گا جو آپ نے اللہ کے لیے کیا. تو اللہ رب العالمین کی اس مسجد کے خاطر آپ لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ ایسا وہ کیا جا سکے اور اللہ رب العالمین کے گھر وہاں تعمیر ہو سکے. ایک بات اور بتا کر بات، ہم اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا. تو ہم اس مسلمان ہونے کا حق ادا یہ کریں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اساس سے کریں، چاہے وہ نوافل کی معاملے میں ہو چاہے وہ جس معاملے میں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، بہت سے صحابہ کرام جنہیں اشد مشتاق کہا جاتا ہے. ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو وہ بڑھیا کا جو کھانا کھلانے بچے بھوکے بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اپنے غلام اسلم سے کہا جلدی کھولو، بچوں کو بھوکے کھلانا ہے کھانا. اسلم نے کہا میں نہیں سکتا ہوں. کہا کیا گزرات پر میرے گناہوں کا بوجھ لے کر چلے گا؟ کیا تھی جنت کی بشارت ملی دکھانے کی دیر اور خوف دیکھ رہے، دیر اور خوف دیکھیے. جنت کی بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ملی ہے، لیکن خوف ہی دیکھیے کیا میرے گناہوں کا بوجھ لے کر چلے گا؟ کہا نہیں ہمیں کیسے نہیں چلتا، قرآن یہاں چھوڑ لگے گا لے کر بیٹھ گئے. اب تو قرآن کے لوگ فرق میں آئے. کہا چلیے وہاں پہنچا نہیں، بچوں کو وہاں سے کھلانا جیسے روتا ہوا دیکھا تھا ویسے ہنستا ہوا دیکھ کے یہاں سے جاؤں گا. بنائے کھلائے اس عورت نے کیا کرا؟
تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے کہ امیر المومنین تمہیں ہونا چاہیے تھا، عمر کو نہیں ہونا چاہیے کہ سو رہا ہوگا. یہ جنت کی بشارت ملنے کے بعد خوف اور ڈر اللہ کا کیا اللہ کو جواب دیں گے. آج 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو جنتی ہو گئے. تیرے اللہ سے خوف دیندار بنے، جو کام کریں عبادت جہاں تک ہو سکے اسے تہجد پڑھتے ہیں تو چھپائیں، سب کا خیرات کرتے چھپائیں، آج معاملات دکھانے کو دکھائیں. اللہ تمام مسلمانوں کو کثرت سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں بے نمازی ہیں اللہ تمہیں نمازی بنا دے. اے اللہ ہم نے جو بیمار ہوئے شفا کامیاب عطا فرما. اے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں اپنی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ربحانہ کو اے اللہ تمام مسلمانوں کی زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. ذكر الله تعالى أولى وأولى